وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 67 ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِلَىٰ عَادٍ اور عاد کی طرف اخاهم ان کے بھائی ہود اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. قال ہود علیہ السلام یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ ما لکم من الہ غیر نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اللہ کے سوا. افلا تتقون کیا تم بچتے نہیں. افلا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں. قال الملأ الذین کہا جماعت ان لوگوں میں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا من قومہ اس کی قوم میں سے انا لنراک بے شک البتہ ہم دیکھتے ہیں آپ کو فی سفاہت حماقت میں بے وقوفی میں وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ اور بے شک البتہ ہم گمان کرتے ہیں تیرے بارے میں من الکاذبین کہ تو جھوٹوں میں سے ہے. اور بے شک البتہ ہم تیرے بارے میں جھوٹا ہونے کا گمان خیال کرتے ہیں. قال حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اے میری قوم لیس بی سفاہت نہیں ہے مجھ میں حماقت. لیس بی سفاہت نہیں ہے مجھ میں بے وقوفی. ولیکنی اور لیکن میں رسول من رب العالمین پروردگار عالم کی طرف سے رسول ہوں. اور لیکن میں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے
رب کی طرف سے رسول ہوں۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً 1000 سال حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کو گزرے ہوئے ہو چکے، تو اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، سوائے 80-82 کے زیادہ لوگ مسلمان نہ ہوئے۔ تو اللہ رب العزت کے ان نافرمانوں کی طرف، کافروں کی طرف، مشرکوں کی طرف، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور تکذیب کی، تو اللہ نے طوفان بھیجا اور ان سب کو پانی میں غرق کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ تو ان کا ذکر ہوا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ تو یہاں پر لفظ آیا بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو۔ تو قوم میں، جس قوم میں پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے، نبی کی بعثت ہوتی ہے، وہ نبی اس قوم کا بھائی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اخاہم کا لفظ آیا۔ اخن بھائی کو کہتے ہیں، اخن بھائی کو کہتے ہیں۔ تو اضافت کی بنا پر الف آ گیا درمیان میں، تو فرمایا کہ عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ کہاں رہتے تھے؟ یہ احقاف کے علاقے میں رہتے تھے، اور احقاف کا علاقہ بحرین، حضر موت، مغربی یمن میں ہے۔ آج کل اس علاقے کا نام نجران ہے، جہاں پر یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ یہ قوم عاد کہلاتی ہے، اور ان لوگوں کے قد اور قامت بہت وسیع تھی، اور بڑی ہی طاقتور قوم تھی، بڑے ہی ڈول ڈیل والے تھے، صحت مند تھے، ذہین تھے، طاقتور تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جب ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو دعوت دی اور ایک اللہ کی طرف بلایا، اور فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم۔ آپ دیکھیں گے جہاں پر گزشتہ قوموں کے پیغمبروں کا تذکرہ ہوا، وہاں پر جگہ جگہ یا قوم کا لفظ آیا، یا قوم۔ اور جہاں پر میرے نبی کی امت کا تذکرہ ہوا، وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس کے الفاظ، قوم کا لفظ نہیں آیا، آمنو یا ناس کا لفظ آیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے، ان کے ایمان کی صفت سے مخاطب کیا، اور بہت ہی پیار بھرے الفاظ استعمال کیے اس امت کے لیے۔ تو فرمایا اے میری قوم۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ کیا فرمایا؟ اے میری قوم اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ کی۔ اللہ وہ ذات ہے کہ ما لکم من الہ غیر، کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہذا جب اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، خالق و مالک و رازق ہے، تو پھر تم اسی کو حاجت روا، اسی کو مشکل کشا،
اسی کو دستغیر، اسی کو دسترس، سب کچھ اسی کو سمجھو، اسی کی مان کر زندگی گزارو، اسی کے مطابق چلو اور اس کی نافرمانی نہ کرو، اس کے سوا کسی اور کو مشکل کشا نہ سمجھو، کسی اور کو حاجت روا نہ سمجھو، کسی اور کو دستغیر نہ سمجھو، کسی اور کو دسترس نہ سمجھو، سب کچھ تمہارا داتا، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت رواں، تمہارا دستغیر، تمہارا دسترس، تمہارا سب کچھ تمہارا رب ہے اور وہ اللہ ہے۔ تو فرمایا جب کہ افلا تتقون، کیوں نہیں بچتے تم کفر سے، کیوں نہیں ڈرتے تم اللہ سے، کیوں نہیں بچتے تم شرک سے؟ افلا تتقون، تمہیں دور در دور شرک سے ہونا چاہیے، تمہیں دور در دور کفر سے ہونا چاہیے، تمہیں اپنے رب کا ڈر تمہارے اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے، اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں تمہارے دلوں میں اپنے رب کا ڈر ہے، خوف ہے؟ اور یقیناً جب اللہ کا خوف آ جائے تو انسان اپنے خالق کی معصیت میں زندگی بسر نہیں کرتا، اپنے خالق کے خلاف نہیں چلتا، اپنے رازق کے خلاف نہیں چلتا۔ جب ڈر دلوں میں آ جائے تو تنہا ہے یا مجمع میں ہر جگہ وہ برائی سے بچتا ہے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہو چکی کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل چکا، اور جب اللہ کا ڈر دلوں سے نکل جاتا ہے تو انسان بے حیا ہو جاتا ہے، اور جب بے حیا ہو جاتا ہے تو میرا نبی یہ فرماتا ہے کہ جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہے کرو، کیونکہ حیا ہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو اچھے برے کی تمیز پیدا کرتی ہے، اور جب حیا نہ رہی تو اچھے برے کی تمیز بھی نکل جاتی ہے، اور جو اچھے برے کی تمیز نکل جائے تو پھر یہ انسان حیوان بن جاتا ہے، اور جب یہ حیوان بنتا ہے تو پھر یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، اور جب یہ جانوروں سے بدتر ہو جائے تو پھر قریب ہوتا ہے رب کے غضب کے، پھر یہ قریب ہوتا ہے رب کے عذاب کے، پھر یہ قریب ہوتا ہے بری موت کے۔ تو اس لیے اللہ کا ڈر ہمیشہ دلوں میں ہونا چاہیے۔ تو یہ خطاب فرمایا، تقریر فرمائی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو۔ تو قوم نے کیا کہا، قوم کا رد عمل کیا ہو، قوم نے جواب کیا دیا، تو وہ سماعت فرمائے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ملأ کا معنی ویسے ہوتا ہے بھرا ہوا ہونا، تو یہ قوم سونا چاندی مال دولت خزانوں سے بھری ہوئی بڑی ہے، اللہ نے فراوانی ان کو عطا فرمائی، تو طاقتور قوم تھی۔ تو یہ معنی اس کا یہاں پر جماعت کیا گیا، تو فرمایا کہ یہ جماعت جو دولت سے، خزانوں سے، مال سے، فراوانیوں سے جو بھری ہوئی تھی، اس کے باوجود اس قوم نے بجائے اپنے رب کا شکر گزار بنتی، اپنے رب کی توحید کی قائل ہوتی، قبول کرتی، اس قوم نے جواب یہ دیا، کہا قال الملأ الذین کفروا، کہا اس جماعت نے جنہوں نے کفر کیا، من قومہ، قومہ میں ہا ضمیر حضرت ہود علیہ السلام کی طرف راجع ہے، اور اس کا مرجع حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ تو فرمایا اس کی قوم کے کافر جماعت نے، کافر لوگوں نے کیا فرمایا، کیا کہا، انا لنراک، بے شک ہم تو البتہ تجھے دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ سنیے جواب ان کا، فی صفاحت، بے وقوف، حماقت میں، بے وقوفی میں ہم تو تجھے دیکھ رہے ہیں،
ایک طرف پوری قوم ہے اور ایک طرف اکیلا تو ہے۔ اب یہ پوری قوم کہتی ہے کہ تو غلط ہے اور ایک طرف تو اکیلا کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، تو ہم تیری مانیں یا اس پوری قوم کی مانیں؟ تو ہم تو تجھے سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں دیں، بے وقوف اور جو ہے احمق سمجھتے ہیں تجھے۔ یہ کس کو جواب دیا؟ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ کنہوں نے جواب دیا؟ حضرت ہود کی قوم نے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک البتہ ہم گمان کرتے ہیں تیرے بارے میں کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو کذاب کہا انہوں نے، جھوٹا کہا انہوں نے، مجنوں کہا ان لوگوں نے، دیوانہ کہا ان لوگوں نے، پاگل کہا انہوں نے، بے وقوف کہا انہوں نے۔ تو اب اندازہ کیجئے، ایک طرف اللہ کے پیغمبر کو بے وقوف کہا جا رہا ہے، پاگل کہا جا رہا ہے، دیوانہ کہا جا رہا ہے، اور دوسری طرف پیغمبر کا جواب سنیے۔ پیغمبر کیا کہتا ہے؟ پیغمبر بڑی ہی نرمی سے، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی بڑی ہی تحمل مزاجی سے فرماتا ہے، کہتا ہے یا قوم، قوم کے لفظ میں ہی نرمی ہے، قوم کے لفظ میں ہی نرمی ہے۔ تو قومی اصل میں لفظ تھا قومی، اے میری قوم، یا حرف ندا ہے، قومی لفظ تھا، اضافت کی بنا پر یا گر گئی تو یا قومی ہوا، تو اصل میں لفظ تھا یا قومی، اے میری قوم۔ یا یہاں پر متکلم کی ہے، اور متکلم کہا جاتا ہے بات کرنے والا۔ تو فرمایا حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے میری قوم، نرمی سے، تحمل مزاجی سے، پیار سے، مشفقانہ انداز میں، محبت بھرے الفاظ میں، کہ اے میری قوم، لیس بی سفاہہ، مجھ میں بے وقوفی نہیں ہے، مجھ میں بے وقوفی نہیں ہے، مجھ میں بے وقوفی نہیں ہے، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ اور اللہ کون ہے؟ جو تمام جہانوں کا رب ہے، پرورش کر رہا ہے، پال رہا ہے، تمام جہانوں کا خالق ہے۔ میں تو اس کا رسول ہوں، مجھ میں بے وقوفی نہیں۔ یاد رکھیے گا، جب اہل حق، جیسا کہ ہمیشہ سے عادت چلی آئی ہے، تعداد ہمیشہ سے کم ہی رہی، قلیل ہی رہی اہل حق لوگوں کی، لیکن جہاں پر اہل حق ہوتے ہیں اور احمق لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، باطل لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر اہل حق کو وہ بے وقوف کہا کرتے، بے وقوف کہا کرتے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے اوپر دیکھیں، آپ پر کون مسلط ہے لوگ؟ زیادہ تر ٹولہ ان لوگوں کا ہے جو بے وقوف ہیں، اور جو اہل حق کو بے وقوف کہا کرتے ہیں، حقیقت میں خود ہی بے وقوف ہے۔ زیادہ تر ٹولہ ان لوگوں کا بیٹھا ہوا جو بد کردار ہیں، بد اخلاق ہیں، جھگڑالو ہیں، ذرا نام کی دوسرے لوگوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں، زبان پر کچھ ہے، اندر کچھ ہے۔ زیادہ تر ٹولہ انہی لوگوں کا بیٹھا ہوا، اور ہمیشہ ہم ہر 5 سالوں کے بعد وقتاً فوقتاً انہی لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار دے دیتے ہیں، اقتدار دے دیتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا، لوگ جو ہے کئی طرح کے ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہیں اور دوسری طرف برے لوگ ہیں۔ اچھے لوگ ہمیشہ اچھے لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں، اور برے لوگ ہمیشہ برے لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں، اور اچھے لوگ ہمیشہ اچھے لوگوں کو چاہتے ہیں، اور برے لوگ ہمیشہ برے لوگوں کو چاہتے ہیں۔
اور جو اچھے لوگ ہوں گے یقیناً وہ اچھا نظام پیدا کریں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے ہمیشہ وہ برا نظام پیدا کریں گے۔ تو ہم ہمیشہ برے لوگوں کو ووٹ دیا کریں، اور جب برے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ برے لوگ اپنی برائی کا اثر اس پاک سرزمین پر چھوڑتے رہتے ہیں اور چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ بارہا تجربات کرتے ہیں، پھر بھی ہماری عقلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، چونکہ ہمارے ساتھ ہماری خواہشات لگی ہوئی ہیں اور ہم نے دنیا کو ترجیح دے چکے ہیں اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے ہماری شہرت دین سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، ہمارے لیے ہماری طاقت، ہماری عزت، ہماری ظاہری جو ہے شہرت اور جو ہے چودراہٹ، یہ ہمارے لیے ہمارے دین سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے کبھی کسی مولوی کو اوپر آنے نہیں دیں، کسی دیندار کو اوپر آنے نہیں دیں، کسی عالم صالح کو اوپر آنے نہیں دیں۔ ہمیشہ انہی لوگوں کو آنے دیں گے جن کی نہ وضاقت دین کے مطابق، جن کا نہ چہرہ دین کے مطابق، جن کی نہ زندگی نبی کی سنت کے مطابق، نہ جن کی زندگی جو ہے نیک لوگوں کے مطابق، جو زبان سے بھی ہمیشہ جھوٹ بولے، جو کردار سے بھی ہمیشہ جن کا کردار بھی جو کردار کو بھی ہمیشہ برا پیش کرے، تو ایسے ہی لوگوں کو ہم لوگ اپنے اوپر مسلط کر دیں۔ جب ہم خود اچھے ہوں گے تو یقیناً اچھے لوگوں کا چناؤ کریں، اور جب اچھے لوگوں کا چناؤ کریں گے، اچھے لوگ آئیں گے تو اچھے لوگ اچھا نظام قائم کریں گے۔ جب ایک مرتبہ اس قوم کو تجربہ ہو جائے تو میرے خیال سے عقل مند لوگوں کو دوبارہ اس پر جو ہے تجربہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایک مرتبہ تجربہ ہو جائے کہ یہ اچھا نہیں ہے، اسی لیے جو ایک مرتبہ موقع دیا گیا تو اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، تو اب اس کو دوبارہ موقع نہ دیا جائے، اچھے لوگ تلاش کیے جائیں اور اچھے لوگوں کو لائے جائے تاکہ اچھے لوگ اچھا نظام قائم کریں، اچھے لوگ اچھا نظام قائم کریں۔ جب اچھے لوگ ہیں کم تو برے لوگ ہیں زیادہ، تو وہ کہاں اچھے لوگوں کو آگے آنے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں آنے دیں گے، کہ یہ تو پھر کیا کریں گے؟ نظام شریعت قائم کریں گے، چور کے ہاتھ کاٹیں گے، زانی کو رجم کریں گے، اور جو ہے شراب پینے والے پر حد جاری کریں گے، قاتل کو قتل کریں گے۔ تو یہ تو جو ہے سارا نظام شریعت کا قائم کریں گے، اور یہ ظالمانہ نظام جو یہ ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کی روزی پر ڈاکہ ڈال کے، لوگوں کی زمینوں پر ڈاکہ ڈال کر، یہ تو ان کی نظروں میں ڈاکو نہ کہلائے، یہ تو ان کی نظروں میں چور نہ کہلائے۔ حقیقت میں دوسرے کو کیا برا کہنا، ہم خود ہی برے ہیں۔ حقیقت میں دوسروں کو کیا برا کہنا، ہم خود ہی برے ہیں۔ جب ہم نے اللہ کے نظام کو ہی برا کہہ دیا، جب ہم نے شریعت کو ہی برا کہہ دیا، تو ہمارے اندر کیا اچھائی رہی؟ ہم خود ہی برے ہیں۔ ہم خود ہی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نظام برباد ہو، ہمارے ملک کی تباہی ہو۔ ہم خود ہی برے ہیں، اس لیے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، قرآن جو ہے ایسے برے لوگوں کے بارے میں یہی کہہ رہا ہے، جب برے لوگوں کی اکثریت ہو جائے تو وہ برے لوگوں کو ہی لے کر آتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو تلاش کرو، اچھے لوگوں کو لے کر آؤ، جن کی زندگیوں میں تقویٰ ہے، جو نمازی ہیں، جو ہے پاکیزہ ہیں، جن کی زبان ہمیشہ ذکر و اذکار سے تر و تازہ رہتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتے کہ ان کا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، ہاتھ میں تسبیح، زبان پر جھوٹ، ہاتھ پر تسبیح، زبان پر گالیاں، تو ایسے لوگ اچھے نہیں ہوا کرتے۔ آپ کردار کو دیکھو، آپ اخلاق کو دیکھو، آپ اس کی زندگی میں اعمال حسنہ کو دیکھو، تو ایسے لوگوں کو تلاش کرو۔ کیوں برے لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار دے کر کیوں اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ تجربہ ہو جانے کے بعد عقل مند انسان جو ہے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تباہی سے۔ تو آج ہمارا ملک جو ہے تباہی کے کنارے پر پہنچ چکا، اور اس کے ذمہ دار ہم میں سے ہر ایک شخص، اس کا ذمہ دار ہم میں سے ہر ایک شخص ہے۔ ہم کسی دوسرے کو برا نہیں کہہ سکتے،
حکم ہم اپنے رب کے توڑتے ہیں، برائی ہم اپنے رب کی کرتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، سود ہم کھاتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، نفرتیں دلوں میں ہم بساتے ہیں اور گلہ ہم دوسروں سے کرتے ہیں۔ گلہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر خود کرنا چاہیے۔ تو وہ لوگ بے وقوف تھے، جب بے وقوف تھے تو انہوں نے، جو عقل مند تھے اللہ کے پیغمبر، انہیں بھی بے وقوف کہتے ہیں۔ حقیقت میں وہ تو ان کے محسن تھے اور ایک رب کی طرف بلا رہے تھے، لہذا جب وہ بے وقوفی پر جمے رہے، کڑتے رہے اور غرور میں آ گئے تو پھر اللہ نے تباہ کیا، چیخ آئی اور جو ہے آسمانی ہوا آئی، طوفان آیا، اور ان لوگوں کے جو قد و قامت والے تھے، ڈیل والے تھے، صحت مند تھے، طاقتور تھے، اور جو ہے ایسے لوگوں کو میرے رب نے قوم عاد کو آسمان کی بلندیوں پر اٹھا کر ان کے دماغوں کو آپس میں بھڑایا اور زمین پر پٹکا اور ان کے کلیجے پھٹے۔ تو اس طرح اللہ کا عذاب آیا ان بے وقوفوں پر جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو بے وقوف کہا۔ تو اے اللہ کے بندو، تم لوگ سنبھل جاؤ، تم بے وقوف نہ بنو، عقل مند بنو، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے اور ہم دوسروں پر باتیں پھینکتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔